قومی کانفرنس کے 9 اہم نکات کون سے؟ وزراء کی عیاشیاں، کابینہ میں بڑا فیصلہ، جمہوریت میں تنزلی، پاکستان کون سے نمبر پر پہنچ گیا، مسلم لیگ نون کی کون سی بڑی وکٹ گر گئی۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قومی کانفرنس، جس کا حکومت کو بہت ڈر تھا، وہ تمام تر روکنے کی کوششوں کے باوجود بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ اس قومی کانفرنس کو روکنے کے لیے حکومت نے شروع دن سے ہی اپوزیشن کے نمائندوں کی گرفتاریاں اور ان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ جس جگہ پر قومی کانفرنس ہونی تھی اس کو بھی سیل کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی اپوزیشن رہنماؤں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہر صورت یہ قومی کانفرنس ہوگی، اور سب نے دیکھا کہ پاکستان میں جس چیز کو بھی روکا جاتا ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور یہ قومی کانفرنس ہوئی، اور اس قومی کانفرنس میں اپوزیشن رہنماؤں نے بھرپور انداز میں خطابات بھی کیے۔ اس قومی کانفرنس کے اختتام پر 9 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا گیا، جس میں 9 ایسے اہم نکات بیان کیے گئے جس پر وہاں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے کیا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے، جو کہ بالکل درست بات ہے، کیونکہ جس ملک میں آئین اور قانون کا نفاذ ہوتا ہے وہی ملک ترقی کرتا ہے، اور جس ملک میں آئین اور قانون نہ ہو وہ تمام تر سہولیات کے باوجود بھی ترقی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس نظام پر وہاں کی عوام کو اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کے ذمہ دار ہیں، جو کہ ایک بالکل درست بات ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت سے تنزلی کا شکار ہے جب سے عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چھوڑا گیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جتوا کر اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا، مگر اس سسٹم نے پاکستان کی عوام کی رائے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے فارم 47 کا استعمال کر کے ایک ایسی حکومت کو ملک پر مسلط کر دیا جو عوامی امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اپنے ہی سرمایہ دار سرمایہ کرنے سے انکاری ہیں، لہٰذا جس ملک میں اپنا ہی تاجر سرمایہ داری نہ کر رہا ہو وہاں پر باہر کیسے سرمایہ داری آ سکتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ جس پر تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا وہ یہ تھا کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت فارم 47 کے جعلی شدہ فارمز کے ذریعے بنائی گئی تھی۔ حقیقت میں جس کی حکومت بنتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جب تک پاکستان تحریک انصاف کو عوامی امنگوں کے عین مطابق حکومت نہیں دی جاتی، پاکستان کا سیاسی، معاشی اور سیاسی بحران حل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد ناظرین، ان جماعتوں نے اتفاق کیا کہ آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے پارلیمنٹ کی اصل روح کو خراب کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جس سے کوئی بھی سیاسی جماعت انصاف کی امید نہیں رکھتی۔ حکومت نے اپنے من پسندیدہ ججز لگا لیے ہیں جو حکومت کے خلاف کسی بھی فیصلے کو دینے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، اور آئین کی روح کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یہ تھا کہ آئینی انسانی حقوق کے بے دریغ پامالی، ملک میں قانون کی حکمرانی کی مکمل نفی ہے، اور اس غیر نمائندہ حکومت کی فسادیت کی واضح دلیل ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں 2.5 سال سے انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں جاری ہیں، اور اس حکومت کو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ جو بھی اس حکومت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے یہ ہر اس شخص کو روند کر رکھ دیتی ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، خواتین ہو یا کسی کی فیملیز ہوں۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کی سرکار نے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے گھروں پر چادر اور چار دیواری پامال کرتے ہوئے حملے کیے، ان کی خواتین کی تذلیل کی گئی، ان کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور مطالبہ صرف ایک ہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑو اور عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرو، مگر بہت سے لوگ ڈٹ گئے، لہٰذا ان کے ساتھ بدترین مظالم ڈھائے گئے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارا آئین کسی پاکستانی شہری کو سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے ہراساں، گرفتار یا جیل میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔
तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन किसी भी मुल्क में सियासी एक्टिविटीज में शमूलियत पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता, मगर पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल से PTI के जलसों में जो भी शामिल होता है उसको ये हुकूमत फस्तायत का निशाना बनाती है। 7वां पॉइंट ये था कि अवाम और मीडिया की जुबान बंदी करने के लिए की गई पीका तरमीम को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन ये पीका कानून लाया ही इसलिए गया है कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद 8वां पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पानी के मसाइल की तकसीम 1991 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक की जाए। 9वां पॉइंट ये है कि मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। नाज़रीन इस वक्त तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी हैं कि अगर पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेकाम लाना है तो उसके लिए नए इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत मानती है या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त जो इक़दाम कर रही है उससे कहीं नहीं लगता कि पाकिस्तानी सरकार को किसी भी किस्म की कोई अक्ल लाने की गुंजाइश है, क्योंकि उन्होंने वुज़रा की याशियाँ काबीना में बढ़ाने का फैसला किया है और 12 नए वजीर, 9 वजीर मुमलिकत, 3 मशीर, 4 मुआवने खुसूसी, परवेज खटक, मुबारक ज़ेब, साबिक सहाफ़ी हुज़ैफ़ा रहमान इन तमाम लोगों में शामिल हैं। 3 अरकान कुछ दिन तक हल्फ उठाएंगे। टोटल वजीर मुशीर 54 हो जाएंगे। नाज़रीन ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IR की न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। कौमी कॉन्फ्रेंस के 9 अहम नुकात कौन से? वुज़रा की याशियाँ, काबीना में बड़ा फैसला, जमहूरियत में तनज़्ज़ुली, पाकिस्तान कौन से नंबर पर पहुंच गया, मुस्लिम लीग नून की कौन सी बड़ी विकेट गिर गई। नाज़रीन इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि कौमी कॉन्फ्रेंस जिसका हुकूमत को बहुत डर था वो तमाम तर रोकने की कोशिशों के बावजूद भरपूर तरीके से कामयाब हुई है। याद रहे कि इस कौमी कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए हुकूमत ने शुरू दिन से ही अपोजिशन के नुमाइंदों की गिरफ्तारियां और उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ तक कि जिस जगह पर कौमी कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको भी सील कर दिया गया, मगर उसके बावजूद भी अपोजिशन रहनुमाओं ने ठान ली थी कि हर सूरत ये कौमी कॉन्फ्रेंस होगी। और सब ने देखा कि पाकिस्तान में जिस चीज़ को भी रोका जाता है वो हुकूमत के हाथ से निकल जाती है। और ये कौमी कॉन्फ्रेंस हुई और इस कौमी कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन रहनुमाओं ने भरपूर अंदाज में खिताबात भी किए। इस कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर 9 नकाती एजेंडा भी पेश किया गया, जिसमें 9 ऐसे अहम नुकात बयान किए गए जिस पर वहाँ मौजूद तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक़ राय किया है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला पॉइंट ये था कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि जिस मुल्क में आइन और कानून का निफाज होता है वही मुल्क तरक्की करता है, और जिस मुल्क में आइन और कानून ना हो वो तमाम तर सहूलियात के बावजूद भी तरक्की नहीं कर पाता।